کہ ان قوموں کی غلطیاں جو ان قوم کے لوگوں نے کی تھی وہ ہم نہ کریں۔ تو نبیہ جتنی بھی انبیاء کرام ہیں یہ تمام ایمان والے۔ تو ہم جانتے کیا انبیاء کرام کے بارے میں؟ سب سے پہلا سوال، کیا کبھی ہم نے قرآن میں بیٹھ کے انبیاء کرام کے بارے میں جو آیات ہیں کبھی انالائز کرنے کی کوشش کی؟ کیونکہ ہم ان کے بارے میں جانیں گے تو ان کے فوٹ اسٹیپ پر چلیں گے۔ اگر ہم جانتے ہی نہیں ہیں تو ہم کہیں گے خالی ایمان ہے جی، ہم سب کے اوپر ایمان لائے۔ تو من ذریت آدم، اس کے بعد ذریت آدم کی بات ہوتی ہے۔ اب ذریت آدم کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا، ذریت آدم قیامت تک رہے گی جن میں انعام والے لوگ ہیں، مگر انبیاء کرام ہر دور میں انعام والے اس لیے ہیں کہ اللہ نے ان کو ریکارڈ کر کے قرآن مجید کی آیات میں پرزرو کر کے ان کے بارے میں ہم تک میسج پہنچایا۔ اور ذریت آدم میں تمام دنیا قیامت تک لوگ آتے رہیں گے جو انعام والوں کو دیکھ کر انعام والا بننا چاہیں گے۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور وہ جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اٹھایا تھا۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اور جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے اور اسرائیل علیہ السلام کی ذریت میں سے اٹھایا۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، ان میں سے ہم نے لوگ جن کی ہدایت کی۔ وَاجْتَبَيْنَا، انہیں ہم نے چن لیا۔ اب ان تمام انعام والوں میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جو بھی انعام والے تھے، اب انعام والوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام تھے، اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی، اللہ کے رسول کے پاس رسالت تھی، تو جس شخص کی طرف اللہ تعالیٰ کے رسول نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا تو وہ مومن ہو گیا، تو وہ انعام والا ہو گیا۔ تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب انعام والے۔ ان تمام زندگی کو ہم بیٹھ کے انالائز کریں گے، انبیاء کرام کی زندگی کو ہم انالائز کریں گے تو ہم اپنی زندگی کو امپروو کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں جانیں گے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کے بارے میں جانیں گے، تبھی تو ہم انعام والا بننے کی کوشش کریں گے۔ مگر ایک چیز کامن ہے جو ہر دور کے انعام والوں میں ہے، اگر میں اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ انعام والے کیسے تھے، وہ نیچے دیکھیے کنٹینیوشن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، جب بھی تلاوت کی جاتی تھی ان تمام انعام والوں پر، جس میں ذریت آدم بھی آ گئی، انبیاء کرام بھی آ گئی، آیات الرحمانی، آیات الرحمانی، آیات رحمان کی، آپ کو یاد ہوگا جب اللہ تعالیٰ کسی پر رحمان کی صفت ویلڈ کرتے ہیں تو قرآن سمجھنے کی، آیات سمجھنے کی ایبلٹی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ہر دور میں جب بھی آیات تلاوت ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے رحمانی کی صفت ویلڈ کی، آیات الرحمانی خروا سجدا وبکیا، تو وہ سجدے میں گر کے روتے تھے۔ تو یہ انعام والوں کی کوالٹی ہے، وہ کیوں روتے تھے سجدے میں گر کے؟ یہ آپ سوچئے، وہ اس لیے روتے تھے they understand the message, they know what's going on, they know what is the message behind the آیات۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جب تک ہم آیات پڑھ کے کیوں نہیں رو رہے؟ آپ دیکھیے جب بھی کعبہ سے تراویح آتی ہیں، آپ فوکس کیجئے، جب بھی تراویح آتی ہے ایک دم پڑھتے پڑھتے امام کعبہ کی زبان ایک دم لرزا جاتی ہے، تو وہ رونے لگ جاتے ہیں۔ وہ دوسری آیات پہ کیوں نہیں روئے بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو میسج سمجھ میں آتا ہے۔ جہاں اللہ کے رسول کی شان میں بات آتی ہے، جہاں اللہ کی کبریائی کی بات آتی ہے، تو اس جگہ آ کے امام کعبہ کی بھی زبان اور ٹانگیں کانپ جاتی ہیں۔ صحابہ کرام جب نماز پڑھا کرتے تھے ان کی داڑھیاں تر ہو جاتی تھی، کیوں؟ کیونکہ وہ روتے تھے، وہ سجدے میں گر کے اس لیے روتے تھے کہ دے انڈرسٹینڈ دا میسج کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اب مسئلہ آتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا راستہ، انعام والوں کو تو آپ کو پتہ لگ گیا، نہ ان کا راستہ۔ کون سے لوگ؟ مغضوب، مغضوبی ورڈ آیا ہے، وہ لوگ جن پر آپ کا غضب ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کتنی مکمل دعا ہے، آپ خود انالائز کر لیجئے کہ کتنی مکمل دعا ہے کہ آپ انعام والوں کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں، ہدایت بھی مانگ رہے ہیں، سیدھا راستہ بھی مانگ رہے ہیں، کون سی چیز کا رب العالمین جواب نہیں دے رہے؟ آپ خود غور و فکر کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مغضوب لوگوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ غضب والے لوگ کون ہیں؟ کیا آپ جاننا نہیں چاہیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں وہ غضب والا میں اور آپ ہوں؟ کہیں ایسی بات تو نہیں کہ وہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے میں ہر وقت سورہ فاتحہ پڑھوں اور عمل میرا وہی جس سے اللہ ناراض ہوں؟ کیا مجھے عمل چیک نہیں کرنے چاہیے؟ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتے ہیں، ادھر سورہ فتح ہے 48 سورہ، اس کی 6 آیت میں وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور عذاب دے گا اللہ کن کو؟ منافق مرد اور منافق عورتوں کو۔
منافق کسے کہتے ہیں؟ جس کے قول اور فعل میں فرق ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ منافق مرد اور منافق عورتیں، والمشرکین والمشرکات، مشرکاتی، یہاں مشرک مرد اور مشرک عورتیں بھی آ گئیں، تو منافق سے شروع ہوا مرد اور عورت، اور مشرک مرد اور عورت، زانین باللہ ظن السوء، جو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے متعلق ظن رکھتے ہیں، گمان رکھتے ہیں، بدگمانی رکھتے ہیں، برے خیال رکھتے ہیں رب العالمین کے بارے میں۔ علیہم دائرۃ السوء، یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں نے انہی کو گھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، دیکھیں وہاں ہم پیچھے کہہ رہے تھے غیر المغضوب علیہم، یہاں آ رہا ہے وہ غضب اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ ناراض ہیں۔ غضب اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ ناراض ہیں۔ تو آج آپ کو پتہ لگ گیا، اگر آپ نے میں نے قول اور فعل میں فرق کیا، اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون